الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی نبی کا چال چلن، شکل و صورت، حسب و نسب پڑھیں گے۔ چال چلن، کردار، اخلاق، رہن سہن اور برتاؤ کو کہتے ہیں۔ شکل و صورت ظاہری حلیے کا نام ہے، چہرہ اور جسمانی بناوٹ کو کہتے ہیں۔ حسب یعنی خاندان کی عزت و شرافت، وقار، نسب خاندانی سلسلے کو کہتے ہیں۔ نبی کا چال چلن، شکل و صورت، حسب و نسب، طور طریقہ، بات چیت سب اچھے اور بے عیب ہوتے ہیں۔ نبی کی عقل کامل ہوتی ہے۔ نبی سب آدمیوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالی نبیوں کو عقل کامل عطا فرماتا ہے۔ نبی تمام لوگوں میں زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ بڑے سے بڑے حکیم فلسفی کی عقل نبی کی عقل کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچتی۔ یعنی بڑے سے بڑے حکیم ہو، فلسفی ہو، سائنسداں ہو، نبی کے عقل کے اگر لاکھ حصے کیے جائیں تو اس میں سے ایک حصہ بھی انہیں حاصل نہیں۔ دنیا کے جو مشہور سائنسداں ہیں جیسے نیوٹن، البرٹ آئنسٹائن، تھامس ایڈسن، ڈارون، اسٹیفن ہاکنگ اور مشہور فلسفی ایرسٹوٹل، یہ تمام جتنے ہیں ان تمام کی عقل نبی کے عقل کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں۔ جو یہ مانے کہ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی ہو سکتا ہے وہ کافر ہے، اور جو یہ سمجھے کہ نبی کی نبوت چھینی جا سکتی ہے وہ بھی کافر ہے۔ معصوم کون ہے؟ نبی اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے، یعنی کوئی گناہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، کسی فرشتے سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ معصوم ہے، نہ ہی وہ گناہ کرتے ہیں اور نہ ہی گناہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں گناہ کا خیال آتا ہے۔ ارے تصور گناہ بھی ان کے قریب سے گزر نہیں سکتا۔ نبی اور فرشتوں کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا گمراہی و بد مذہبی ہے۔ یعنی نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کسی امام اور کسی ولی کو معصوم ماننا یہ گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں ہے۔ انبیاء کرام اور فرشتے معصوم عن الخطا ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہے، اور تمام ان کے علاوہ صحابہ، اولیاء، امام سب محفوظ عن الخطا ہے۔ اللہ تعالی انہیں گناہوں سے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ تو اگرچہ بڑے بڑے اماموں
اور ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں ہے۔ اللہ کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، محال ہے۔ نبی کی طرف تقیہ کی نسبت کا حکم، جو یہ کہے کہ کچھ احکام تقیتاً یعنی لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچایا، وہ کافر ہے۔ یعنی جو شخص یہ کہے کہ انبیاء کرام لوگوں کے ڈر سے یا اور کسی وجہ سے اللہ کا پیغام بندوں تک نہیں پہنچایا، وہ شخص کافر ہے، اس لیے کہ نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، محال ہے۔ انبیاء تمام مخلوق سے افضل ہے، یہاں تک کہ ان فرشتوں سے بھی افضل ہے جو رسول ہے۔ مطلب جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں، مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتے۔ اسی طرح فرشتوں میں بھی رسول ہیں۔ تو جو نبی رسول نہیں صرف نبی ہے، وہ ان فرشتوں سے بھی افضل ہے جو فرشتے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم دوران درس کسی بھی قسم کی ہوئی کوتاہی، غلطی، کمی بیشی، بھول چوک سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔